بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الامین قول اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا موسیٰ الکتاب وَقَفَّيْنَا من بعدہ بالرسل صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ برادران اسلام، سامعین و سامعات، میرے اور آپ کے پیارے آقا نبی آخر الزماں مکین گنبد خضرا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں جمعۃ المبارک ان پاک مبارک اور سعید گھڑیوں میں اپنی بارگاہ اقدس میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج حسب معمول ہم سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ نمبر 87 نمبر آیہ مبارکہ پر گفتگو کر رہے ہیں۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو میں نے 85 اور 86 سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ نمبر 85 اور 86 پر گفتگو کی تھی، اور آج انشاءاللہ العزیز ہم سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ نمبر 87 پر گفتگو کریں گے۔ پہلے میں الفاظ کے معنی بیان کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وا اور لقد بے شک، آتینا ہم نے عطا کی، موسیٰ علیہ السلام کو، الکتاب کتاب یعنی تورات، وقفینا اور ہم نے پے در پے بھیجے، من بعدہ ان کے بعد یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، بالرسل رسول، وا اور آتینا ہم نے عطا کی، عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم کو، البینات روشن نشانیاں معجزات، وا اور ایدنا ہم نے مدد کی، ہم نے تائید کی، ہم نے نصرت کی، ان کی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، بروح القدس پاکیزہ روح کے ساتھ، یعنی جبرائیل امی علیہ السلام کے ذریعے، کیا فاپس، کلما جب بھی، جا تشریف لائے، کم تمہارے پاس، اے قوم یہود، رسول رسول، بما جسے، لانا تہوا پسند کیا، انفسکم تمہارے دلوں نے، استکبرتم تم تکبر کرنے لگے، تم تکبر میں پڑ گئے، فاپس فریقاً ایک گروہ کو، ان انبیاء کے ایک گروہ کو، کذبتم تم نے جھٹلایا یعنی مانا نہیں، وفریقاً اور ایک گروہ کو، تقتلون تم نے قتل کیا، تم قتل کرنے کے در پہ ہوئے۔ یہ الفاظ کے معنی تھے۔ اب تفسیری حوالے سے اس آیہ مبارکہ کو ہم دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب احباب کو معلوم ہے کہ یہ لیسنز کا مبارک سلسلہ فہم قرآن کا ہم نے شروع کیا، تو ابھی 40 نمبر آیہ مبارکہ سے آپ اندازہ کریں کہ 87 نمبر آیہ مبارکہ تھا، ابھی مسلسل خطاب قوم یہود کو کیا جا رہا، جو مدینہ پاک کے یہودی تھے ان کو خطاب کیا جا رہا، اور مقصود کیا ہے کہ اللہ رب العزت اس قوم یہود کے پچھلے سارے تذکرے، واقعات اور جو اللہ تعالیٰ نے احسانات ان کے اوپر کیے سب کو بیان فرما رہا، کیا کیا مہربانیاں، کیا کیا نعمتیں اس قوم کو عطا کی، وہ ساری ان کو یاد دلا رہا ہے۔ مقصود کیا ہے کہ میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں تشریف لے آئے ہیں، لہٰذا ان پر ایمان لاؤ، میرا قرآن اتر رہا ہے، اس پر ایمان لاؤ،
یہ مقصود ہے یہ مسلسل سارے بیان کا۔ اب اس مقام پر قوم یہود کو خطاب کیا گیا اور فرمایا گیا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، یعنی تورات۔ کسی قوم کے لیے یہ بھی بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کیونکہ 4 بڑی کتابیں نازل ہوئی ہیں، صحائف بے حساب نازل ہوئے، سینکڑوں صحائف عطا کیے گئے، لیکن بڑی کتابیں 4 جن میں زبور، تورات، انجیل اور پھر قرآن مجید۔ تو بنی اسرائیل کو یہ بہت بڑا اعزاز عطا کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں تورات، ایک بڑی کتاب، بڑا والیوم ہدایت کا عطا کیا۔ اور اللہ رب العزت نے اس مقام پر اس کو مینشن فرمایا اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی کہ اے بنی اسرائیل، اے مدینہ پاک کے یہودیوں، یہ جو تورات تمہارے پاس موجود ہے، یہ جو کتاب تمہارے پاس موجود ہے، یہ ہمارا احسان ہے، ہماری مہربانی ہے کہ ہم نے تمہیں یہ کتاب عطا فرمائی ہے۔ اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی، لیکن بنیادی طور پہ تو تمہیں دی گئی، تمہاری ہدایت کے لیے یہ کتاب آئی کہ تم اس کتاب کو پڑھو، سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ ایک یہ خبر، دوسرا فرمایا وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پے در پے ہم نے رسول بھیجے، اور ان رسولوں میں، ان پیغمبروں میں جو بڑے بڑے نام مفسرین نے بیان فرمائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، ان میں حضرت یوشع علیہ السلام، حضرت اشموئیل بھی لکھا گیا، اشموئیل علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، شعیا یہ علیہ السلام، ارمیا علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، حزقیل علیہ السلام، الیسع، یونس، زکریا، یحییٰ اور الیاس علیہ السلام۔ یہ پیغمبر یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بھیجے، اور ان میں پھر اینڈ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اور ان کا ذکر پھر فرمایا کہ یہ بقیہ پیغمبر تو مسلسل ان کا ذکر قرآن مجید میں کچھ پیغمبروں کا جو ہے وہ مختلف مقامات پہ قرآن مجید پہ ہوا ہے، لیکن اس تفسیر میں میں نے آپ کے سامنے سب کم و بیش سارے پیغمبروں کا نام جو اللہ تعالیٰ کے رسول اور نبی گزرے ان کا ذکر میں نے کیا۔ پھر فرمایا وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کی۔ روشن نشانیاں سے مراد معجزات ہیں، یعنی ایک تفسیر کے مطابق معجزات ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو بڑے بڑے معجزات عطا ہوئے، قرآن مجید میں بیان ہوئے کہ مادر ذات اندھا کو لایا جاتا تو اپنا دست شفقت پھیرتے اور بینائی پلٹ آتی، آنکھیں ٹھیک ہو جاتی۔ مادر ذات کوڑی یا کوڑا کوئی ان کے پاس آتا تو آپ دست شفقت پھیرتے اس کی بیماری دور ہو جاتی۔ سفید برس کے داغوں والا کوئی آتا، دست شفقت پھیرتے اور اس کو شفا مل جاتی۔ اسی طرح آپ فرماتے کہ جو تم کھا کے آئے ہو مجھ سے پوچھو میں تمہیں بتاتا ہوں، تم گھر میں جو ذخیرہ کر کے آئے ہو مجھ سے پوچھو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ مردے ان کے پاس لائے جاتے، مردے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو بھی زندہ فرماتے۔ یہ معجزات، اور ایک تفسیر میں البینات سے مراد یعنی انجیل جو کتاب عطا کی گئی، روشن دلائل، روشن نشانی، البینات، روشن دلائل، روشن نشانیاں، یعنی اللہ تعالیٰ نے انجیل مقدس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ پھر فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی پاکیزہ روح جبرائیل امی علیہ السلام کے ساتھ مدد فرمائی۔ یہ مدد کب ہوئی کہ جب جوش کورٹ نے، یہودی عدالت نے فیصلہ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ دین موسوی سے پھر گئے ہیں
کیونکہ آپ اگر موسیٰ علیہ السلام کے بعد تشریف لائے، اسلام میں جیسے ہے کہ جو اسلام لائے کلمہ پڑھے اور بعد میں پھر اس کو چھوڑ دے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے، واجب القتل ہوتا. تو یہی بات انہوں نے بھی اسی کو بیس بنایا. قوم تھا تو اندر بغض اور اناد دشمنی تھی کہ جو وہ کرتوت برے انہوں نے سارا گورکھ دندہ رام خوری کا بنا رکھا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حق بیان کر رہے تھے کہ یہ تم نے خرابیاں کی، ان کو چھوڑو، سود چھوڑ دو، شراب چھوڑ دو، بدکاری چھوڑ دو، حرام خوری چھوڑ دو، دوسروں کے مال کھانے چھوڑ دو، اور تورات کے اندر جو تم نے تبدیلیاں اور تحریفات کی ان کو چھوڑ دو. یقیناً وہ قوم ان ساری خرابیوں کی خوگر ہو گئی تھی، ان کی آتے ثانیہ بن گئی تھی. تو اب ظاہر ہے وہ اس سارے گورکھ دندے کو کس طرح چھوڑتے. اللہ کا بندہ حق اور سچ کا پیکر جب بھی آتا وہ خرابیوں کو مینشن کرتا ہے کہ اس کو چھوڑو، ان کو چھوڑو. اب جو جن کے سارا کچھ سلسلہ، جیسے آقا علیہ السلام تشریف لائے تو اہل مکہ جو ہے وہ، اور پھر یہ بھی مدینہ پاک کے یہودی بھی ادھر کیوں نہیں آتے تھے کلمہ پڑھنے کی طرف؟ ان کو پتا تھا کہ ادھر آتے ہیں تو یہ سارا جو حرام کھا رہے ہیں لوگوں کا، غریبوں کا اور ان پڑھوں کا، اپنے قوم کا غلط فیصلے کر کے اور غلط تعلیمات دے کے، تو وہ سارے کے سارے سلسلے بند ہو جائیں گے. قوم اہل مکہ نے بھی یہی کہا. کیوں مخالفت میں؟ اور بہت ساری وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم 360 بتوں کے نام پہ کھاتے ہیں تو ہماری پوری نہیں پڑتی، تو یہ ایک خدا کی بات کرتے ہیں، اس سے ہمارا گزارا کس طرح ہوگا؟ میں تو ہر دور میں مسئلہ پیٹ کا رہا ہے، مال دنیا کا. یہ اس نے انسان کو حق اور خیر کی طرف نہیں آنے دیا. تو ادھر بھی یہی ہوا کہ انہوں نے کہا وجہ تو اندر خرابی تھی کہ ہم اپنے برے اعمال چھوڑنا نہیں چاہتے، خرابیاں چھوڑنا نہیں چاہتے. اب انہوں نے بنیاد یہ بنائی کہ یہ دین موسوی کو چھوڑ گئے، لہذا ان کو پھانسی دی جائے، صلیب پہ چڑھایا جائے. حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، نبی تھے، خود صاحب شریعت تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عطا فرمائی انجیل، وہ خود اللہ کے پیغمبر اور نبی اور رسول تھے، ان پر تو یہ فتویٰ صادق ہی نہیں آتا تھا. لیکن جب ان کے شرطے، ان کے پولیس والے آئے آپ کو پکڑنے کے لیے، تو اس وقت آپ کو خطرہ محسوس ہوا تو اپنے جو فالوور تھے حواریین، ان کو پکارا، من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی خاطر میری مدد کرے؟ تو انصاری جو فالوور تھے کلمہ پڑھا، انہوں نے کہا نحنو انصار اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اس گھڑی میں جس کا کمرے میں آپ بند تھے اپنے گھر میں، تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ اے عیسیٰ، اے میرے نبی، میں آپ کی عمر کو پورا فرماؤں گا، تم پریشان نہ ہوں، اور میں ان سے محفوظ رکھوں گا آپ کو کہ یہ آپ تک پہنچ نہیں پائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ میرے عیسیٰ کو اوپر اٹھا کے میرے پاس لے آؤ. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کے لے گئے، اور ان کا جو سب سے بڑا آگے بنا ہوا تھا، سب سے بڑا سرگنا تھا، وہی جس نے دیوار پھلانگ کے اندر آیا تھا کہ میں پتہ کرتا ہوں اور میں اس طرح گائیڈ کرتا ہوں پولیس والوں کو. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بدل دی. ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ وہ جس طرح چاہے کرے. تو وہ پولیس والے آئے اور اندر عیسیٰ علیہ السلام تو موجود نہیں تھے، انہوں نے اسی کو پکڑ لیا اور جا کے اس کو پھانسی چڑھا دیا. یہ شور ہی مچاتا رہ گیا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں، مجھے چھوڑ دو. تو وہ کہیں کہ بس ایک ہی بات ہے، جب بھی کوئی مصیبت میں پھنستا ہے نا، پھر یہی بات کرتا ہے اپنے آپ کو بچانے کی. انہوں نے سنی ہی نہیں. اور قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ قتل کر کے اس کو پھانسی پہ چڑھا کے، وہ جو آگے لیڈر لگا ہوا تھا، تو بعد میں وہ شک میں پڑ گئے کہ وہ بندے کو تلاش کریں جو ہمارا آگے آگے لگا ہوا تھا، وہ نظر نہیں کہیں آ رہا، اور ان کو ملا بھی نہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام ویسے ملے نہیں کیونکہ وہ تو اللہ رب العزت نے آسمانوں پہ اٹھا لیا انہیں. وہ شک میں پڑ گئے کہ ایسا تو نہیں کہ ہم نے اپنے بندے کو لٹکا دیا، اور ایسا ہی ہوا بے یقین. اور آج بنی اسرائیل جو ہے وہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ استغفر اللہ اس درجے پر کہ وہ پھانسی پہ چڑھے اور ہمارے سارے گناہوں کا کفارہ دے گئے، پتہ نہیں کیا کیا تصورات انہوں نے اس حوالے سے بنا رکھے ہیں. لیکن اس مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا اور ہم نے
عیسیٰ علیہ السلام کی روح قدس کے ساتھ مدد کی، جبرائیل امی علیہ السلام کے ذریعے مدد کی کہ وہ اٹھا کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میرے پاس لے آئے۔ پھر فرمایا افکلما جاءکم رسول، اے بنی اسرائیل کیا پس جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس آیا بما لا تہوی انفسکم، کہ جس کو تمہارے نفسوں نے دلوں نے پسند نہ کیا، استکبرتم، تم تکبر کرنے لگے۔ تکبر کا مطلب کیا ہے؟ کہ بات کو نہ ماننا، بات کو قبول نہ کرنا۔ ایک بندہ بات کو قبول نہیں کر رہا تو قرآن مجید کا جو نور ہے، جو فہم ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ تکبر میں پڑا ہوا، کہ میں نہیں خاطر میں لاتا اس پیغام کو۔ تو یہ قوم یہود کی روش تھی، عادت تھی، وہ تکبر میں پڑے اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو قبول نہ کیا۔ اور آج بھی یہ پیغام ہمارے لیے ہے کہ اللہ رب العزت کی تعلیمات جو قرآن مجید کی صورت میں ہمیں عطا کی گئیں، ہمیں وہ تعلیمات بتائی جاتی ہیں، ہم تک پہنچائی جاتی ہیں، اور آگے سے ہم اکڑ جاتے ہیں، خاطر میں نہیں لاتے، ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے قوم یہود کی عادت کو لے لیا، ان کی خرابی کو اپنے اندر لے آئے کہ ہم بھی تکبر کا حصہ بن گئے، تکبر کو اپنے اندر ڈال لیا۔ اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی تعلیمات جو کتاب و سنت کی صورت میں ہمیں دی گئی اگر ہم عمل کریں تو آج یہ حالات ہمارے نہ ہوں جو آج ہمارے حالات بنے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا میں ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے۔ وَفَرِيقًا، اور ایک گروہ کو، اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے ایک گروہ کو، تقتلون، تم نے قتل کیا، تم قتل کرتے ہو۔ یہ بنی اسرائیل کی دو خرابیاں یہاں پر بیان ہوئی۔ کیا ایک طرف تو پیغام دینا مقصود تھا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں تو تمہاری عادت تو پیچھے سے ہی ہے کہ جب ہمارے پیغمبر آئے تم نے کہا نہیں مانتے، اکڑ گئے۔ تو فرمایا سامنے تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے کھڑے ہیں، لیکن پیچھے پیغام تو میرا۔ جس طرح پہلے پیغمبر تمہارے سامنے کھڑے ہوتے تھے، حکم تو پیچھے میرا ہوتا تھا، اصل تو بات میری ماننی ہے۔ میرے پیغمبر تو میرا حکم لے کے تمہارے سامنے کھڑا، تو جس طرح پہلے پیغمبر آئے میرا حکم لے کے تم اکڑ گئے، اب میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اب بھی تم اکڑے ہوئے ہو۔ اور ایسا ہی انہوں نے کیا جو سازشیں کی، اور ہم سب کو معلوم ہے۔ اس حوالے سے جو یہاں پر کذبتم تو فعل ماضی کا صیغہ ہے، اور یہاں پر آگے تقتلون فعل مضارع کا صیغہ۔ اس پر مفسرین نے کافی بات کی ہے کہ تم قتل کرتے ہو یا قتل کرو گے۔ وہ قتل کرو گے جب فیوچر کا صیغہ لیا، فیوچر کے صیغہ میں مستقبل کا معنی جب لیں گے تو اس سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو بھی یہ یعنی شامل ہو جائے گا۔ اب اس باب میں کہ بقیہ انبیاء کو قتل کرنے کے والے سے دو تین بڑے نام ہیں جن کو انہوں نے قتل کیا، جن میں حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کے بیٹے، ان کو یعنی سر قلم کر لیے، انہوں نے سر قلم کر دی، سر اتار لیے ان دونوں اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے۔ بنی اسرائیل نے یہ کیا، اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کے سامنے تشت میں رکھ کے دونوں سر ان ظالموں نے پیش کیے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والے سے انہوں نے بڑی خرابیاں کی، آپ کو شہید کرنے کے بڑے جتن کیے انہوں نے۔ حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ پاک میں تشریف لائے تو ان کے ساتھ ایک پیکٹ ہوا، میثاق مدینہ ہوا، اور اس میں یہ تھا کہ سارے اپنے ہمارے انٹرسٹ مشترکہ ہوں، کو باہر سے دشمن، تمہارا دشمن تم پہ حملہ کرے ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور ہمارا دشمن کوئی حملہ کرتا ہے تو تم ہمارے ساتھ کھڑے ہوگے۔ لیکن انہوں نے ہر موقع پر سازش کی، اور ایون جو غزوہ احزاب ہے، غزوہ خندق، یعنی انہوں نے خود گئے مدینہ مکہ المکرمہ اور جا کر ان کو کہا کہ غزوہ بدر میں مار کھائی ہے تم نے، غزوہ احد میں مار کھائی ہے، ٹھیک ہے وقتی طور پہ، لیکن آگے تھے تم جیت تو نہ سکے، لیکن اب تم ایک ہمارا مشورہ ہے کہ یک بارگی مدینہ پاک پر پورا عرب حملہ آور ہو۔ یہ مشورہ قوم یہود نے دیا تھا، پورا عرب حملہ آور ہو، اور باہر سے آپ حملہ کریں، اندر سے ہم حملہ کریں گے اور مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ کتنی بڑی سازش تھی یہ،
اللہ نہ کرتا اور اللہ نے نہیں کیا، اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو پھر کیا بچنا تھا پیچھے۔ انتہا درجے کی یہ سازش تھی، اور یہ بھی قوم یہود نے سارا پلان کیا تھا، اور خود مکہ المکرمہ جا کے ان کو اس پر کنونس کیا۔ وہ لمبا چوڑا واقعات ہیں، اور اس میں 2-3 واقعات ایسے ہیں جو میں مختصر ٹائم میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یعنی اس میں ایک اس سے پہلے بھی یہ بات ہے کہ پہلے انبیاء کو بھی قتل کیا، اور اب تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے در پہ ہو، اور ان میں ایک آپ کو زہر دیا گیا، اور دوسرا پھر جنگوں کے اندر سازشیں کرتے رہے، جیسے غزوہ خندق کی بات میں نے کی۔ اس میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خیال کرتے تھے کہ کوئی کام کر لیا ہے، حالانکہ آپ نے وہ کام کیا نہیں ہوتا تھا۔ وہ جو جادو آپ کے اوپر ہوا، اس کا اثر یہ ہوا ذہنی طور پر کہ ایک کام آپ سمجھتے میں نے کر لیا ہے، لیکن وہ کیا نہ ہوتا۔ یہ صدیقہ کائنات فرماتی ہیں، اور یہ جادو کا اثر تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا۔ پھر ارشاد فرمایا عائشہ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جس بات کا میں نے سوال کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیز مجھے عطا فرما دی ہے۔ میرے پاس 2 آدمی آئے، ایک میرے سر کے پاس اور دوسرا میرے پاؤں یعنی پانتی سائڈ پہ بیٹھ گیا۔ پھر ایک نے اپنے ساتھی سے پوچھا ان کو کیا تکلیف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ 2 بندے بھیجے، فرشتے تھے بشری شکلوں میں، تو ان کو ایک نے پوچھا دوسرے سے کہ ان کو کیا تکلیف ہے، یعنی حضور علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے یہ آقا علیہ السلام سارا واقعہ صدیقہ کائنات کو بیان فرما رہے ہیں۔ تو ایک نے جب دوسرے سے پوچھا ان کو کیا ہوا تو دوسرے نے کہا ان پر جادو کیا گیا۔ پھر پوچھا ان پر جادو کس نے کیا تو دوسرے نے کہا لبید بن الاحسم یہودی نے یہ جادو کیا ہے۔ پھر پوچھا کس چیز میں کیا ہے تو دوسرے نے کہا کنگھی، بال اور نر کھجور کے خوشہ میں رکھ کر یہ چیزیں یہ جادو کیا گیا ہے۔ پھر پوچھا کہاں وہ رکھا گیا ہے، فرمایا ذی اروان کے کنویں میں، ذی اروان کے کنویں میں یہ چیزیں رکھی گئی ہیں۔ حضور علیہ السلام اپنے چند صحابہ کو لے کر اس کنویں پر پہنچے، فرمایا کہ یہی کنواں مجھے دکھایا گیا ہے جو میں نے دیکھا خواب میں۔ فرمایا اے عائشہ اس کنویں کا پانی مہندی کے پانی کی مانند تھا، اس کی کھجوریں شیطان کے سروں کی مثل تھیں۔ پھر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم وہ جادو باہر نکالا۔ یعنی اس بخاری اور مسلم دونوں یعنی کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک آئی ہے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام کو خیبر جب آپ تشریف لے کے گئے تو ہدیہ کے طور پر آپ کو بھونا ہوا گوشت پیش کیا گیا، اس میں جادو تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ خیبر کی ایک یہودیہ عورت نے زہر آلودہ بھونی ہوئی بکری بھیجی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بازو لیا اور آپ کو بازو پسند تھا اور اسے کچھ کھا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے انہوں نے بھی کھا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے سے ہاتھ اٹھا لو۔ پھر اس یہودن کو بلایا گیا، جب وہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تو نے بکری میں زہر ملایا تھا؟ اس نے کہا تم کو یہ خبر کس نے دی؟ اس یہودی نے کہا، یہودن عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر آپ کو کس نے دی کہ میں نے بازو میں جو ہے وہ بکری میں زہر ملایا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جس بازو کو میں نے کھایا اسی نے مجھے بتایا کہ یا رسول، یعنی آقا علیہ السلام جو روایات میں آتا ہے جب بازو کو اٹھایا کھانے کے لیے، بکری کا جو ہاتھ تھا دستی تھی اس کو اٹھایا تو زبان حال سے اس نے اعلان کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر زہر ہے مجھے نہ کھائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا امر سمجھ کے آپ نے اس کو کھا لیا، اور امت کے لیے بھی ایک تعلیم کا ذریعہ بننا تھا، آپ نے کھا لیا۔ حالانکہ پہلے اس بازو نے بتایا زبان حال سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر زہر ہے مجھے مت کھائیے، لیکن آقا علیہ السلام نے اس کو تناول فرمایا۔ جن صحابہ کرام نے کھایا وہ تو گزر گئے، شہید ہو گئے۔ آقا علیہ السلام نے بھی وہ کھایا لیکن اس زہر نے آپ کے اوپر اثر نہیں کیا۔ اب اس پر جب آقا علیہ السلام نے اس عورت سے پوچھا کہ تو نے یہ زہر کیوں ملائی تو اس نے کہا کہ میں نے سوچا کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے
پیغمبر ہیں، نبی اور رسول ہیں، سچی ہیں، تو پھر یہ زہر آپ کے اوپر اثر نہیں کرے گا۔ اور اگر نبی نہ ہوئے تو پھر آپ گزر جائیں گے اور ہمیں سکون مل جائے گا جو ہمارے لیے پریشانی بنی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاف فرما دیا اور اسے کوئی سزا نہ دی، اور جن صحابہ نے وہ گوشت کھایا وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس حوالے سے حضور علیہ السلام نے اس زہر آلودہ بکری کو کھانے کی وجہ سے اپنے کندھے پر پچھوانے لگائے، یہ ایک ٹریٹمنٹ کی صورت بنا دی کہ اگر کوئی بیماری آ جائے تو پھر اس پر علاج کیا کر پچھوانے لگائے، یعنی پچھنے وہ پیچھے نشتر کے ساتھ یا بلیڈ کے ساتھ یا اس طرح ہوتا تھا، اس سے پچھنے یعنی کٹ لگاتے تھے، اس سے خون نکلتا تھا۔ لیکن اس روایت پر میں بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الموت میں فرمایا، جب موت کی کیفیت آ رہی تھی، ظاہری پردہ فرمانے والے تھے، اس وقت فرمایا اے عائشہ میں ہمیشہ اس خیبر کے کھانے کی وجہ سے تکلیف محسوس کرتا رہا، اب اسی زہر کی وجہ سے میری رگ جاں کٹ رہی ہے۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے روایت فرمایا ہے۔ اس حوالے سے جو بات میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ قوم یہود دیکھ لیں آج بھی اسی لائن لینگتھ پر ہے، پوری دنیا میں مصیبت کی یہی جڑ ہے، اور عالم اسلام کے لیے بھی سب سے بڑی مصیبت یہی بنے ہوئے ہیں۔ اس وقت بھی پوری دنیا میں فتنے کی جڑ یہی قوم ہے، اور اتنا کلام قرآن مجید کا اللہ تعالیٰ کی آیات بار بار اترتی رہی، اس کے باوجود یہ باز نہیں آئے اور حق کو قبول نہیں کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں حق بات سمجھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔